اس گرمی کے موسم کے اندر ہمیں کون کون سے ایسے مشروبات استعمال کرنے چاہیے جو کہ ہمارے لیے مفید ہوں، نہ کہ نقصان دہ ہوں؟ وہ کون سے ایسے مشروبات ہیں کہ جن سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے؟ لاہور میں ایک ہاسپٹل بنا تھا تو کڈنی کا پیشنٹ ہی کوئی نہیں تھا، بہت کم پیشنٹ ہوتا تھا۔ لسی کا جو استعمال ہے وہ صبح ناشتے کا ٹائم کرنا چاہیے یا پھر رات کو سونے سے پہلے کرنا چاہیے تاکہ ان کو نیند آئے۔ جو لسی بازار سے ملتی ہے دکان سے دودھ والی مکس دہی کے ساتھ، وہ والی لسی استعمال کرنی چاہیے یا پھر گھر میں خود دودھ کی لسی یا دہی کی لسی بنا کے نمکین وہ استعمال کرنی چاہیے؟ کولڈ ڈرنک سب سے زیادہ کڈنی فیلئر کا سبب بن رہے ہیں۔ کولڈ ڈرنک لیتے ہیں کسی بھی برانڈ کی لے لیں، جتنے بھی برانڈ ہیں سب کڈنی فیلئر کا، تو کیا اس سے کڈنی فیلئر نہیں ہو رہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پروگرام ہمارا پہلے پروگرام کی ہی ایک کڑی ہے جس کے اندر ہم نے گرمی کی شدت کی وجہ سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے گفتگو کی اور حکیم صاحب سے رہنمائی لی۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر یہ بھی بات کی تھی کہ ہم بتائیں گے آپ ناظرین کو کہ ہمیں اس موسم کے اندر کون کون سے مشروبات خاص طور پہ استعمال کرنے چاہیے اور کون کون سے نہیں کرنے چاہیے اور ان کے کیا فوائد ہوتے ہیں اور کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم حکیم صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ بہت مشکور ہیں، انہوں نے ہمارے وقت نکالا۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ حکیم صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان، شکر ہے اللہ کا۔ حکیم صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ اس گرمی کے موسم کے اندر ہمیں کون کون سے ایسے مشروبات استعمال کرنے چاہیے جو کہ ہمارے لیے مفید ہوں، نہ کہ نقصان دہ ہوں، اور وہ کون سے ایسے مشروبات ہیں کہ جن سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے وہ ہمیں نہیں استعمال کرنے چاہیے؟ اچھا، جو آپ نے سوال کیا ہے آج نقصان کے حوالے سے، جو مشروبات کے نقصان کا آپ نے پوچھا ہے، واقعہ ہی ہمیں آج کل کے دور میں نہیں پتہ کہ کون سے ایسے مشروبات ہیں جن کا ہمیں نقصان ہوتا ہے اور کون سے مشروبات ایسے ہیں جس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ تو گرمیوں میں اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، یا اسی طرح جو جوس ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے ٹیٹرا پیک جوس ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو فلیورز وغیرہ وہ والے شربت بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے نقصان کا باعث ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں اپنی ہسٹری کی طرف، تو جو ہمارے آباء و اجداد چیزیں استعمال کرتے تھے نا، وہ ہم سے زیادہ عمریں انہوں نے پائیں، ہم سے زیادہ فٹ بھی رہے اور بیماریوں سے بھی محفوظ رہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ وہ نیچرل چیزیں استعمال کرتے تھے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو کولڈ ڈرنکس استعمال کر رہے ہیں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے، اس کے اندر تیزاب پایا جاتا ہے۔ تو اس کے نقصانات جو ہیں، آج ہمیں کڈنی فیلئر کا جو مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، وہ کس لیے ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب لاہور میں ایک ہاسپٹل بنا تھا PKLI، تو کڈنی کا پیشنٹ ہی کوئی نہیں تھا، بہت کم پیشنٹ ہوتا تھا۔ تو انہیں جو ہے نا لوگوں کو بتانا پڑتا تھا، جیسے ہم وہ بات کرتے ہیں پنجاب کارڈیالوجی جو دل کا ہاسپٹل ہے، جب یہ نیا نیا بنا تھا تو اس کی باقاعدہ اخباروں میں اشتہار آتا تھا کہ لاہور میں دل کا ہسپتال بنا ہے، اگر کسی کو دل کا مسئلہ ہو تو ادھر لے کے آئیں۔ تو یہ میرے پاس ریکارڈ بھی پڑا ہوا ہے۔ آج دیکھیں دل کے مریض کتنے ہیں کہ آپ اگر اس ہاسپٹل میں جائیں نا تو آپ کو شاید 2-3 دن بعد آپ کی باری آئے، آپ کو بیڈ ملے۔ اور اسی طرح PKLI میں آپ جائیں تو کڈنی کا پیشنٹ اتنا ہو چکا ہے کہ آپ کی باری بھی 2-4 ماہ 6 ماہ بعد آتی ہے۔ اچھا، اس میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکیموں کی دوائی کھانے سے ہمارے گردے فیل ہو گئے، ہمارے گردوں کو نقصان پہنچا۔ آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، کوئی بھی ڈاکٹر ہیں تو وہ سب سے پہلا کام یہی کرے گا، آپ نے کسی حکیم سے دوائی لی تھی؟ تو میں پہلے بھی میں اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی سرچ کریں نیٹ کے اوپر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو ٹاپ پر 10 ممالک ہیں نا کڈنی کے حوالے سے، جن کے گردے خراب ہیں، 10 ٹاپ کے ممالک جن کے اندر زیادہ پیشنٹ ہیں، ان میں پاکستان کا نام نہیں ہے۔ وہ ساری یورپ کنٹریز ہیں اور ان کے اندر حکیم تو ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے۔ اب ان کے اندر تو حکیم ہے ہی نہیں، تو ان کی کڈنی کیوں خراب ہو رہی ہیں، گردے کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ حکیموں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ڈاکٹر کوائک بیٹھے ہیں، اس طرح طبیب بھی کچھ کوائک بیٹھے ہیں، ان کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے
کیونکہ جنہوں نے پڑھا نہیں ہوتا تو وہ اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے، تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ لیکن یہ ملبہ ڈالنا کہ حکیموں کی وجہ سے گردے خراب ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات کڈنی فیلئر کیوں ہوتا ہے، جو آپ نے بات پوچھی تھی کون سے مشروبات ہیں، اس کے اوپر آتے ہیں۔ ڈاکٹروں میں بھی اگر دیکھا جائے تو بعض ایسے بھی ہیں جو کڈنی نکالنے والے مطلب آئے روز کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہوتی، اب وہ پورا گینگ پکڑا جاتا ہے، تو اب سارے ڈاکٹر تو ویسے نہیں ہیں۔ بالکل جو آپ نے بات کہی، بالکل۔ اب ایک اگر غلط ڈاکٹر کر رہا ہے تو ہم سارے ڈاکٹر کو غلط کہہ دیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو دماغ دیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹروں کی ڈیوٹی لگائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، تو میں کہتا ہوں فرسٹ ایڈ میں ڈاکٹر آگے ہیں، سرجیکل میں وہ آگے ہیں، لیکن آج بھی علاج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے طبیبوں کو مقام دیا ہے۔ طب کے اندر علاج کے حوالے سے آج بھی طب بہت آگے ہے۔ اب آتی ہے کولڈ ڈرنکس۔ اب کولڈ ڈرنکس سب سے زیادہ کڈنی فیلئر کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ جو ہم کولڈ ڈرنک لیتے ہیں، کسی بھی برانڈ کی لے لیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی برانڈ ہیں سب کڈنی فیلئر کا، کیونکہ ہماری شاپ بھی رہی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ لوگ صبح صبح اٹھتے ہی آ کے کولڈ ڈرنک استعمال کرتے ہیں، تو کیا اس سے کڈنی فیلئر نہیں ہو رہا؟ اور آج آپ کسی بھی جنرل اسٹور پہ چلے جائیں، آپ کو پیناڈول مل جائے گی، اور بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے پیناڈول کا استعمال ہو رہا ہے، بروفین کا استعمال ہو رہا ہے۔ اگر ڈاکٹر نے نسخہ نہیں لکھ کے دیا تو آپ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کولڈ ڈرنک کے علاوہ فاسٹ فوڈ، ینگز فوڈ کا استعمال بہت زیادہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں نقصان دیتی ہیں کڈنی کو۔ تو اس میں کولڈ ڈرنک جتنے بھی آپ کے ٹیٹرا پیک ہیں وہ بالکل 100% کڈنی فیلئر کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ اگر آپ بغیر کوئی چیز کھائے صبح نہار آپ جوس پی لیتے ہیں تو اس کے اندر کیمیکلز شامل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیچرل چیزوں کا استعمال زیادہ کریں۔ اب نیچرل چیزیں کون سی ہیں؟ کون سے جو آپ نے سوال پوچھا تھا، کون سے مشروبات ایسے ہیں جن سے فائدہ ہوتا ہے؟ اب ہمارے آباء و اجداد کیا پیتے تھے؟ صبح کے ٹائم لسی پیتے تھے۔ اب لسی کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے، اس کے اندر جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، وہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، میرا انہیں مشورہ ہے کہ وہ صبح کے ٹائم لسی پینا شروع کر دیں یا دوپہر کے ٹائم لسی پی لیں، تو دیکھیں انہیں نیند کیسے آتی ہے۔ آپ خود آزما لیں اپنے اوپر، آپ کو نیند نہیں آ رہی نا، آپ لسی پئیں، انشاءاللہ آپ کو نیند آ جائے گی۔ لیکن لسی کیسی پئیں؟ آپ لسی کے اندر میٹھا چینی کا نہ ڈالیں، آپ کوشش کریں اس کے اندر شکر کو استعمال کریں، یا پھر آج کل اسٹیویا نام کا وہ پتے مل جاتے ہیں، وہ استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، شوگر والا پیشنٹ۔ تو لسی نیند کے لیے کتنی کمال کی چیز ہے، اور جب آپ کو نیند آئے گی تو اس سے ٹینشن کم ہوگی۔ گرمیوں میں اکثر ہوتا ہے کہ نیند نہیں آتی صحیح، کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی سکون کی۔ جب آپ لسی پئیں گے تو نیند آئے گی۔ اور لسی کیا ہے؟ لسی ہمارے آباء و اجداد سے چلتی آ رہی ہے۔ آپ نے لسی پی، آپ کا کوئی گردے خراب نہیں ہوں گے، کوئی اسٹمک کو نقصان نہیں کرے گی، بلکہ فائدہ ہی فائدہ کرے گی۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو آب و ہوا کے لحاظ سے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں تو بہترین مشروب ہے ہمارے مزاج کے مطابق۔ یہ جو آپ نے لفظ بولا ہے بڑا کمال کا بولا ہے کہ جس علاقے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فٹنس لیول کے لیے وہ چیزیں بھیجی ہوتی ہیں۔ اب عرب کنٹری میں چلے جائیں، سعودی عرب میں، تو وہاں پہ کھجوریں ہیں، زیتون ہے، کیونکہ وہاں پہ خشکی بہت ہے تو زیتون آئل وہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور کھجور کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ ہمارے علاقے میں آتی ہیں تو دیکھیں تربوز ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے علاقے میں ہیں۔ تو پہاڑی علاقے میں اللہ تعالیٰ نے کشمش، بادام اور کاجو وغیرہ رکھے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ سردی بہت ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کی بڑی زبردست بات ہے کہ جس علاقے میں ہو وہاں پہ جو چیز اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، اگا رہا ہے، تو وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس موسم کے حوالے سے، اس جو آپ کا ٹمپریچر ہے، مزاج کے حوالے سے وہاں پہ وہ چیز پیدا کی ہے۔ تو اس لیے لسی کا استعمال ہمارے اجداد کرتے تھے۔ سردائی، جو لوگ آج گرتے ہیں، بڑا کمزوری، نکاہت فیل کرتے ہیں، سردائی کا استعمال کریں۔ صبح کا ناشتہ نہیں لگتی صبح، ہاں، جن کو بھوک نہیں لگتی ان کے لیے املی آلو بخارے کا شربت کمال کا ہے۔ سردائی کا استعمال کریں، لسی کا استعمال کریں، شکر پانی ملا کے وہ استعمال کریں، فالسے کا شربت استعمال کریں۔ اسی طرح ستو، یہ ہماری یہ آباء و اجداد میں ہم نے آج بھی دیکھا، آپ گاؤں میں جائیں تو ستو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ستو کا استعمال کیا جائے، بڑی کمال کی چیز ہے۔ تخم بالنگو، گوند کتیرا، وہ استعمال کیا جائے، شربت بزوری استعمال کیا جائے، شربت سندل استعمال کیا جائے۔ کتنے ہی ہمارے ایسے مشروبات ہیں، کتنے کمال کے، جو گھروں میں تیار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ لیمو پانی، کتنی کمال کی چیز ہے، آپ کے اندر وٹامن سی کی کمی ہے، آپ لیمو پانی استعمال کریں۔ یعنی کہ اگر ہم نیچرل چیزیں دیکھیں تو ہمارے پاس کتنی ایسی چیزیں ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کو نکاہت کمزوری ہوئی ہے،
آپ کے اندر گرمی ہے، آپ دودھ کا گلاس لیں تو ہم بلنگو تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیں، وہ اس میں ڈال کے پئیں، آپ کہیں گے جیسے میرے اندر فوری طور پہ طاقت آ چکی ہے۔ اور جو لوگ کمزور ہیں انہیں تو یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ دودھ کا استعمال زیادہ کریں، دودھ میں آپ سونف، سبز الائچی ڈال سکتے ہیں، تو ہم بلنگو ڈال سکتے ہیں، گوند کتیرا ڈال سکتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے پاس نیچرل چیزیں اتنی زیادہ ہیں، ہمیں تو یہ جو چیزیں ہیں نا کولڈ ڈرنک وغیرہ یا کیمیکل والی چیزیں، یہ تو استعمال کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں جو لوگ نیچرل چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ لوگ کم بیمار ہوتے ہیں، جو لوگ کیمیکل والی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی طور پہ ہمیں دی ہیں اور ہمارے آباء و اجداد استعمال کرتے آ رہے تھے۔ بعض اوقات کوئی میرے سے سوال کرتا ہے کہ حکیم صاحب یہ آپ نے جو نسخہ تیار کیا یہ کیسا ہے؟ تو کئی لوگ آ کے کہتے ہیں یار ہماری نا حکیم صاحب والدہ ہمیں یہ دیا کرتی تھی، تو یا ہمارے دادا ابو ہمیں یہ بنا کے دیتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی جان وہ بہت اچھا ہے، کیوں؟ وہ سینہ بہ سینہ آپ کے پاس پہنچا ہے اور ان کا تجربہ ہے اس کے اوپر۔ اب آگے ان کے بھی والدین نے استعمال کیا ہوگا، ان کے بھی والدین نے، تو ایسے جو نسخہ جات ہوتے ہیں ان کو فوری طور پر مان لینا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوتا ہوں اگر آپ کو کوئی بزرگ نصیحت کرتا ہے نا تو مشورہ ضرور کریں آپ حکیم صاحب کے ساتھ، لیکن مشورہ کر کے اس کی بات کو دیکھیں۔ آپ کو نظر آئے گا وہ حکیم صاحب بھی کہیں گے ہاں بھی بھوک نہیں لگ رہی، تو اگر آپ کی والدہ نے آپ کو کہا ہے نا کہ املی آلو بخارے کا شربت پیو تو واقعی ٹھیک ہے وہ پیو، تو آپ انشاءاللہ پی کے دیکھیں گے نا، آپ کہیں گے حکیم صاحب واقعی بھوک بھی لگ رہی ہے، طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے، اور جو الٹی والی کیفیت تھی وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے جو نیچرل مشروبات ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر آئیں، تو انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، دوران گفتگو آپ نے لسی کے حوالے سے بات کی کہ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی خاص طور پہ گرمی کے موسم میں، تو ان کو لسی کا استعمال کرنا چاہیے تو ان کو نیند آ جائے گی۔ اب لسی کا جو استعمال ہے وہ صبح ناشتے کا ٹائم کرنا چاہیے، ایک سوال یہ ہے، یا پھر رات کو سونے سے پہلے کرنا چاہیے تاکہ ان کو نیند آئی؟ اور دوسرا جو اہم ترین سوال وہ یہ ہے کہ جو لسی بازار سے ملتی ہے دکان سے، دودھ والی مکس دہی کے ساتھ جو وہ کر کے دیتے ہیں، اوپر وہ ملائی شلائی ڈال کے دیتے ہیں، میٹھی لسی، وہ والی لسی استعمال کرنی چاہیے یا پھر گھر میں خود دودھ کی لسی یا دہی کی لسی بنا کے نمکین وہ استعمال کرنی چاہیے؟ ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ جو لسی استعمال کرنی ہے نا آپ نے، اگر آپ نے اس میں دودھ شامل کر کے اور دہی شامل کر کے لسی بنائی ہے تو وہ آپ کو افادیت نہیں دے گی۔ وہ پہلے ہمارے جو پہلوان لوگ تھے وہ پیتے تھے، یا آج بھی کچھ جگہ پہ وہ بنا کے دیتے ہیں تاکہ وہ کھٹاس نہیں ہوتی، میٹھی ہو جاتی ہے، ایک تو یہ فائدہ اس کا ہوتا ہے، لوگ زیادہ پی لیتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے جو پہلوان استعمال کرتے تھے نا، وہ پھر انہوں نے وہ کرنا ہوتا تھا ورکنگ، انہوں نے وہ کشتی لڑنی ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ ٹریننگ کرنی ہوتی تھی، تو ان کے وہ ہضم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ وہ لسی پئیں گے تو وہ جلدی ہضم نہیں ہوگی آپ کو، تو لسی کا جو مقصد بھی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لسی دہی کی بنتی ہے، دہی کی آپ لسی بنائیں اور اس کے اندر جو میٹھا ہے چینی کی جگہ پہ سٹیویا پودا ملتا ہے، اس کے پتے ڈال لیں یا پھر شکر ڈال لیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے بچے اس طرح پسند نہیں کرتے، کچھ بچے نہیں پیتے یا عام لوگ کئی نہیں پسند کرتے، آپ اسٹرابری لیں اور اس کے اندر اس کا شیک بنا لیں لسی کا، بالکل، اور بڑا زبردست فلیور آئے گا، وہ آپ پئیں، یہ پہلی ٹھیک ہے۔ سنا ویسے۔ ہاں، اس کو آپ اس کے ساتھ بھی مکس کر کے پی سکتے ہیں۔ آپ پودینے کے پتے لیں تازہ، اس کو اس کے اندر گرائنڈ کر کے وہ استعمال کر لیں، بڑا زبردست ٹیسٹ آ جائے گا دہی کی لسی میں، دہی کی لسی کے ساتھ۔ اور دہی کی لسی بہت زیادہ گاڑھی نہ بنائیں، نہ بہت زیادہ پتلی بنائیں۔ اب کئی گاؤں میں ہم جاتے ہیں تو وہ بڑی پتلی لسی پیتے ہیں، میٹھی لسی، کئی تھوڑی سی گاڑھی پیتی ہیں، دونوں طرح پی سکتے ہیں، لیکن صبح کے ناشتے میں یہ سب سے اچھی ہے، رات کو سوتے وقت نہیں پینی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کچی لسی۔ کچی لسی بھی بالکل پینی چاہیے، لیکن جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو وہ نمک کا استعمال بالکل برائے نام کریں۔ تو کچی لسی جو ہے، جیسے ہم گرمیوں میں بڑے شوق سے کریلے کھاتے ہیں، تو کریلے کھانے کے بعد لسی ضرور پیتے ہیں۔ اگر لسی نہ پی جائے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، گھبراہٹ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو کچی لسی بھی گرمیوں میں آپ کو پینی چاہیے تاکہ وہ پانی کی کمی کو پورا کرے۔ لیکن وہ جو کچی لسی کا استعمال ہے وہ کون سے موسم میں کرنا چاہیے؟ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں گرمی کے اندر جب یہ نمی آ جاتی ہے، اور اس کو پنجابی کا مہینہ بھی ہے وہ حبس والا جو مہینہ ہوتا ہے، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حبس کے موسم میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اب یہ بارشیں ہونی ہیں، بارشیں ختم ہونی ہیں، جب بارش کے بعد فوراً حبس آتی ہے نا، تو اس میں لسی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کچی لسی کا۔ باقی یہ لسی جو ہے اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اس کو آپ فلیور جو ہے کسی بھی چیز میں مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں، بڑی بہترین چیز ہے۔ اور یہ نیند کے لیے میں اس لیے کہتا ہوں
کہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ بھی بات کرتے ہیں یار آج بس لسی پی لیے تو صبح جنہیں بس نیند ہی آئی جاتی ہے. تو واقعہ ہی کیونکہ یہ اعصاب کو سکون دیتی ہے. جب آپ کو سکون ملتا ہے, آپ نے کبھی نیند پوری کرنی ہے نا, آپ واقعی لسی پی کے نا تو سو جائیں. یقین کریں جب آپ اٹھیں گے نا تو بڑے فریش اٹھیں گے, آپ ایسے ریلیکس ہوگا آپ کا دماغ. کیونکہ جب ہم سوتے ہیں اگر ہماری نیند اچھی نہ ہو تو جب ہم اٹھتے ہیں نا تو ہماری طبیعت بوجھل ہوتی ہے. تو اس لیے نیند جتنی بھی لیں وہ اس طرح کی ہونی چاہیے. دوسرا ہماری بہت بڑی ایک ناکامی ہے کہ اکثر اوقات میرے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہوں نا نمازیں کتنی پڑھتے ہیں, تو زیادہ تر کا جواب ہوتا ہے 4. تو میں پوچھتا ہوں کون سی نماز نہیں پڑھتی, صبح ٹائم جاگ نہیں آتی. تو میں نے کہا آپ سوتے کتنے بجے, رات کو نیند نہیں آتی. اب جب آپ رات کو موبائل دیکھتے رہے ہیں, رات کو 2-3 بجے سوئے ہیں, تو آٹومیٹکلی آپ کو صبح جاگ نہیں آئے گی. تو بہت سارے لوگ پھر سوال کرتے ہیں, میرے پاس آتے ہیں, جی حکیم صاحب کو ایسی چیز بتائیں پڑھنے کے لیے ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے, ہمارے نا گھر کے حالات بڑے خراب ہیں, کاروبار چل نہیں رہے. تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے, آپ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھیں. پھر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے آپ تھوڑی دیر قرآن مجید پڑھیں, اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کر دیں. تو اللہ کے حکم سے آپ آسان سا 2 الفاظ بتا دیتا ہوں, صرف اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ کثرت سے پڑھیں تو اللہ کے حکم سے آپ 41 دن یا 40-41 دن آپ پڑھیں گے. اس سے پہلے انشاءاللہ اگر تو آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا رب آپ کو وافر مقدار میں حلال رزق عطا کر دے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ صبح کی نماز اور ہماری صحت کا تعلق صبح کے ساتھ بڑا گہرا ہے. بلکہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو حدیث کے اندر الفاظ ملتے ہیں کہ جو فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں اگر وہ انسان پڑھتا ہے تو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر. اللہ اکبر, یہ جو آپ نے بتائی نا بات, یہ واقعی حدیث ایسے ہی ہے اور دنیا آخرت سے بہتر ہے. تو سمجھیں کتنی افادیت ہے صرف 2 سنتوں کی. تو اس لیے صبح کی نماز جو بھی بندہ آپ کو رزق کے حوالے سے کہ یا صحت کے حوالے سے, میں کہتا ہوں آپ نے فٹ رہنا ہے. صبح کی نماز پڑھ کے آپ اذکار کر کے باہر نکلیں, آپ تھوڑی سی واک کریں, اگر ایکسرسائز بھی ساتھ کریں تو بہت اچھا ہے. جب صبح کے ٹائم سورج طلوع ہوتا ہے تو جو طلوع ہوتے وقت وہ کرنیں ہیں نا, وہ جب آپ دیکھیں گے آپ کے اوپر پڑتی ہیں نا, آپ کا وٹامن ڈی بھی پورا ہوتا ہے اور آپ کو جو تازہ ہوا صبح ملتی ہے اس سے آپ کا جو آکسیجن لیول بہتر ہوتا ہے, آپ کا سٹمک, آپ کا پورا وجود. آپ کبھی نوٹ کریں, آپ کل سے سیر کرنا شروع کر دیں, صبح کی نماز پڑھیں, نماز سے پہلے اٹھ کے 2 رکعت پڑھیں, پھر 2 سنت پڑھیں. سنت اور جب آپ سنتے پڑھیں تو فرض کے درمیان, ان کے اذان اور فرض کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ دعا کریں اپنے لیے. پھر نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے تو آپ اذکار کر کے تھوڑی سی سیر کریں. پھر آپ دیکھیں آپ کا دن کتنا خوشگوار اور کتنا اچھا گزرتا ہے, آپ ذہنی طور پہ ریلیکس اور فریش محسوس کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ جب آپ آ کے ناشتہ کریں گے تو ناشتے میں اگر آپ لسی پی لیتے ہیں تو آپ کے لیے کتنا فائدہ کرے گی. نیند بھی سکون کی آئی, بیماری بھی نہیں, آپ کی پیاس بھی بجھ گئی, آپ کے گردے بھی بالکل ٹھیک رہے. تو یہ کتنی زبردست چیز. اگر آپ نیند کے لیے 2, 4, 5 گولیاں کھاتے ہیں تو اگر لسی پینے سے آپ کی گولیاں چھوٹ جائیں تو آپ کو اور کیا چاہیے. تو اگر واقعی ہی آپ یہ لسی پی کے دیکھیں, اگر آپ کو فائدہ ہو تو پھر آپ ہمارے لیے دعا ضرور کریں کہ واقعی ہی آپ کی ہم نے گولیاں چھڑوا دی ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ اسی طرح عمل کریں گے, صبح نماز پڑھیں گے, اس کے بعد یہ پئیں گے, آپ کو نیند نہیں آتی, دوائیاں کھا رہے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی دوائیاں چھوٹ جائیں گی. اچھا حکیم صاحب, اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں جو گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اس میں خاص طور پہ دن جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. تو اگر بندہ صبح 4 بجے کے قریب نماز فجر پڑھ کے واک شاک کرتا ہے تو اوپر سے پھر وہ واک شاک کر کے آ کے سورج نکلنے کے بعد آ کے مطلب لسی پی کے, تو اب جب وہ کام کے لیے آئے گا بیچ میں وہ سوئے گا بھی نہیں, تو اس کو تو مزید نیند آئے گی کیونکہ وہ صبح 4 بجے کا اٹھا ہوا ہے, تو اس نے آفس آنا ہے 8-9 بجے, تو پھر تو اس کو مزید وہاں پہ آ کے تو پھر وہ سوئے گا اے سی کے نیچے بیٹھ کے, تو اوپر سے اس نے لسی پی ہوگی تو اس کا تو نقصان ہوگا اس کو. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, اس حوالے سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے, پہلا جواب تو ایک تو رات کو عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جائے. جب وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جائے گا تو انشاءاللہ اس کی نیند پوری ہو جائے گی. عشاء بھی لیٹ ہو رہی ہے, 9 بجے کے قریب تو اب عشاء کی جماعت ہے. ہاں, لیکن پھر بھی ٹائم کافی بن جاتا ہے. اگر آپ انبیاء کی زندگی دیکھیں, ہمارا جو کلچر ہے پاکستان کا اس وقت خاص طور پہ جو بن چکا ہے نا, وہ اس طرح کا بن چکا ہے کہ عموماً لوگ صبح میں کام کرتے ہیں دفتروں میں اپنے یا باقی معاملات سر انجام دیتے ہیں, اور کہیں آنا جانا ہو تو پھر وہ رات کو ہی کرتے ہیں. یعنی کہ یہ بھی ایک ثقافت سی بن چکی ہے, یعنی کہ وہ ایک رواج بن چکا ہے.
لیکن اس کو ہم ٹھیک کرنا پڑے گا ہمیں. پہلی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد سو جانا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ممانعت فرمائی ہے کہ کسی کا پتہ لینے جانا ہے یا کسی کے گھر جانا ہے تو عشاء کے بعد نہ جایا جائے. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو انبیاء کرام جو تھے ان کی نیند کتنی تھی؟ وہ تو بہت کم سوتے تھے. تو اگر ہم تھوڑی سی محنت تو ہے، اگر وہ کر لیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کم از کم ایسے ہی ہو سکتا ہے رات کو آپ عشاء پڑھ کے سو جائیں، صبح آپ اٹھے، آپ سارا کچھ کیا، آپ نے واک کرنے کے بعد سورج نکلا، واک کرنے کے بعد آپ آئے، آ کے سورج نکل آیا، اب آپ آ کے لسی پی لیے، اگر ناشتہ کر لیا، آپ کو آفس لگتا ہے 9 بجے، تو آپ اتنی دیر تک سو لیں، سو کے پھر آپ ڈیوٹی پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ لسی ہر کسی کو نہیں گا، اس میں اور بھی مشروبات ہیں، لیکن میں نے کہا جس کو نیند نہیں آتی یا جو فیل کرتا ہے کہ یار مجھے میرے اندر گرمی زیادہ ہے، موٹے بندے کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے. ایسا میں نے بادی مزاج جو بندہ ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ پروگراموں میں پہلے بھی بتایا تھا، اگر آپ یہ کلپ سن کے تو آپ لسی پینا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا جسم پہلے ہی فربا ہے، تو آپ کو یہ بھی چاہیے کہ اگر ہم نے بتایا ہے نا تو آپ ہمارے ساتھ مشورہ ضرور کر لیں کہ یار میرے لیے کیا لسی اچھی ہے یا ستو اچھے ہیں یا املی آلو بخارے کا شربت اچھا ہے یا سردائی اچھی ہے. تو آپ ہمیں کال کر کے یا واٹس اپ کر کے یہ پوچھ لیں اپنا مزاج بتا کے کہ ہمارا یہ مزاج ہے. لسی کا میں نے فوکس ان لوگوں کے لیے کیا ہے جن کو نیند نہیں آتی، تو جن کو نیند پہلے ہی ماشاءاللہ صحیح آتی ہے تو وہ لسی کی جگہ اور کوئی چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا حکیم صاحب، آپ نے بتایا کہ جن کو بھوک نہیں لگتی، تو خاص طور پہ گرمیوں کے اندر یہ جو موسم ہے اس کے اندر عموماً بھوک نہیں لگتی، تو اس کا کیا علاج ہے؟ اگر بھوک صبح ناشتے میں نہیں لگتی تو اس کا حل کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ یہ ان دنوں میں ان لوگوں کو بھوک نہیں لگتی یا ان بچوں کو جو فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں یا پاپڑ سلانٹی وغیرہ یا ایسی جو ہوتی ہیں برگر شوارما یا فاسٹ فوڈ کے ساتھ ساتھ بسکٹ وغیرہ، ٹافیاں وغیرہ، چاکلیٹ وغیرہ، ان چیزوں کا جو استعمال کرتے ہیں نا بچے، ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو ایک تو موسم میں گرمی ہے، اوپر سے آپ گرم چیزیں کھانا شروع کر دیں تو پھر ہوتا کیا ہے، جگر کے اندر زیادہ گرمی بڑھنے سے جگر بائل زیادہ پیدا کرنا شروع کرتا ہے، صفرا. اب جب وہ جمع ہوتا ہے تو اس سے بھوک جو ہے ختم ہونا شروع ہوتی ہے. الٹا ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز سامنے آئے تو متلی سی آتی ہے. تو اس میں آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلا کام تو آپ صبح کے ناشتے میں تربوز کا استعمال کریں، کیونکہ موسم میں اس ٹائم تربوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ بہترین چیز ہے املی اور آلو بخارا، یہ رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس کو مسل کے پن کے، اس میں اگر آپ میٹھا پسند کرتے ہیں تو شکر ڈال لیں، اگر آپ نمکین پسند کرتے ہیں تھوڑا سا کالا نمک ڈالیں تو اسے استعمال کر لیں. اگر تھوڑی سی اور بھوک بڑھانا چاہتے ہیں تو اناردانہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور مزیدار ہو جائے گا. تو یہ استعمال کرنا بڑا بہترین ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ایک تو بھوک بھی صحیح لگے گی، پیشاب بھی کھل کر آئے گا اور یرکان والی کیفیت نہیں ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ سردائی بڑی بہترین چیز ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا میری پنڈلیوں میں درد ہے، جسم میں درد ہے، سستی کاہلی ہے، نکاہت ہے، مجھے چیزیں بھول جاتی ہیں یا میرا دماغ صحیح طرح ورکنگ نہیں کر رہا، یہ اکثر اوقات پیشنٹ آتا ہے کہ دماغ بھی کمزور ہے، جسم بھی کمزور ہے، خوراک لگ بھی نہیں رہی. کوئی ایسی چیز بتائیں جو ایک چیز ہم کھائیں یا پئیں جس سے یہ سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بڑا سمپل سا سادہ کام کرنا ہے. ہمارے آباء و اجداد نا صبح کے ٹائم سردائی بناتے ہوتے تھے ایسی، تو آپ نے صبح سردائی بنا کے پی، اس کو کوٹا بھی کہتے ہیں. تو سردائی میں ڈلتا کیا ہے؟ بادام ہے، اس کے بعد مغز ہیں، 4 مغز ہیں، خشخاش ہے، اس میں اگر آپ کا دل کرے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور سونف ڈال لیں. بڑا بہترین قسم کا یہ آپ کا مشروب بنتا ہے. سردائی آپ صبح پینا شروع کر دیں. جن لوگوں کا بخار نہیں اترتا، جو لوگ کمزور ہیں، جن کا دماغ کمزور ہے یا جن کو گرمی کا نزلہ ختم نہیں ہوتا یا جن کا سر درد اور چکر بہت آتے ہیں، یہ گرمی کی وجہ سے چکر بہت آتے ہیں اور گرمی کی وجہ سے سر درد بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کا ایک ہی علاج ہے. آپ صبح کے ٹائم پہ سردائی پینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو جو میں نے مرض بولے ہیں سارے کے سارے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اچھا، سردائی کا کسی کے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، سردائی کا نقصان ان لوگوں کو ہوگا جن کا مزاج پہلے ہی بہت ٹھنڈا ہے. جیسے آپ سردیوں میں سردائی پینا شروع کر دیں تو آپ کا مزاج تو پہلے ہی ٹھنڈا ہے، تو یہ بھی آپ کو ٹھنڈک پہنچا کے کمزوری پیدا کرے گی. اور جس طرح آپ نے بتایا آلو املی بخارے کا شربت جو ہے تو وہ نقصان کر سکتا ہے جن کا خاص طور پہ گلا خراب ہے. ہاں، جن کا گلا خراب ہے وہ احتیاط کریں، پھر سردیوں کے موسم میں نہ پیا جائے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو فالسے کا ذکر کیا تھا. فالسا جو ہے اس میں وٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے.
تو فالسا جو ہے جو لوگ پانی پی پی کر نا پیٹ پھول جاتا ہے، تو اگر وہ فالسے کا پانی پی لیں یا فالسا کھا لیں تو فوری طور پہ انہیں سکون ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جن کا لیمفوسائٹس وہ کم ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے بھی فالسا 1 ہفتہ استعمال کر لیں فالسے کا پانی تو پورا ہو جاتا ہے۔ فالسا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ آپ اس کا آج کل مشروب بنا کے پئیں تو یہ وٹامن سی کو جب پورا کرے گا تو آپ کی باڈی چست اور توانا ہو جائے گی، طبیعت آپ کی فرحت بخش ہو جائے گی، کیونکہ جگر اور مثانے کے لیے بہترین چیز ہے۔ جب آپ کو پیشاب کھل کے آئے گا، جگر میں سے حرارت کم ہوگی، آپ کو طبیعت جو ہے آپ کو بھوک بھی لگے گی اور آپ کی طبیعت حشاش پشاش رہے گی۔ اسی طرح اکثر لوگ آگے پوچھتے ہیں تخم بالنگو کیسے استعمال کرنے چاہیے، یا چیا سیڈ یا گوند کتیرا۔ تو یہ جو گرمیوں کا موسم ہے نا، اس میں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا جسم جو ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہم نا بالکل کمزوری کی حالت میں آ گئے ہیں، نکاہت ہے اور پسینہ اتنا آتا ہے، جسم گرمی کی وجہ سے تحلیل ہو کے پیشاب جلن کے ساتھ آ رہا ہے، کمزوری بہت ہے، ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ صبح اگر رات کو تخم بالنگو بھگو دیں، صبح کے ٹائم پہ دودھ میں ڈال کے پی لیں، یا شربت بزوری میں پی لیں، یا شربت سندل میں پی لیں۔ اسی طرح گوند کتیرا ہے، وہ بھی رات کو بھگو دیا جائے، صبح اس کو آپ میلٹ کر لیں، تھوڑا سا گرائنڈ کر لیں۔ اگر رات کو پسا ہوا بھگویا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو پھر آپ شربت سندل یا شربت بزوری میں ڈال کر یا دودھ میں ڈال کر پئیں۔ اور یہ تخم بالنگو اور گوند کتیرا جن کو گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے احتلام ہوتا ہے یا صورت انزال ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے، ان کے لیے بڑی بہترین چیز ہے۔ اسی طرح جو عورتوں کو لکوریا ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، اس کے لیے بڑی مفید چیز ہے۔ اور وہ لوگ جن کا جسم بہت کمزور ہے یا سوکھے ہوئے ہیں، بالکل پتلے سی ہیں، ان کے لیے بھی یہ 2 چیزیں بہت بڑی نعمت ہے، اس سے جسم فربہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیا سیڈ مارکیٹ میں بہت زیادہ چل رہا ہے، اس کی بھی افادیت یہی ہے، وہ جسم کے لیے اگر آپ اس کو گرم دودھ میں پئیں تو جسم کو کم کرتا ہے، جیسے تخم بالنگو ہے، لیکن ان دنوں میں آپ کو ٹھنڈے دودھ میں یا اسبگول اس میں شربت سندل میں یا شربت بزوری میں ڈال کر استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح چھلکا اسبگول ہے، اگر آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ وٹ ہو رہا ہے، آپ کسی جگہ سے کھانا کھایا ہے تو آپ کو بار بار پیچش آ رہے ہیں اور پیٹ میں مروڑ ہے، تو اس کو آپ چھلکا جو ہے وہ لیں، شربت انجبار 1 گلاس بنائیں میٹھا ٹھنڈا، اس میں 1 یا 2 چمچ چھلکا اسبگول ڈالیں، فوراً پی لیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو فوری طور پہ افاقہ ہو جاتا ہے، آپ کا جو پیٹ درد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو آج کل جو اسی کے حوالے سے آپ کو میں نے شکر کولا بتایا تھا، اب شکر والا پانی بڑا ہی کمال کا ہے۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، شکر اچھی والی شکر لیں، آپ سادہ پانی لیں، اس کو ہلکا سا ٹھنڈا کریں، اس میں گھول کے پئیں، یقین کریں آپ بڑے بڑے مشروبات کو بھول جائیں گے، اتنا مزیدار ہوتا ہے اور اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ پیشاب آور بھی ہے اور جسم کو طاقت بھی مہیا کرتا ہے۔ اچھا، اس میں عموماً لوگ گوند کتیرا جو ہوتا ہے وہ بھی شامل کرتے ہیں؟ ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر آپ گوند کتیرا شامل کرتے ہیں تو آپ نے افادیت کو ڈبل کر لیا، ٹھیک ہے؟ پھر تو جریان کے لیے، احتلام کے لیے، صورت انزال کے لیے، لکوریے کے لیے، پھر تو بہت سارے امراض کے لیے اس کے فائدے ہو گئے نا، پھر تو آپ نے بطور دوائی بھی اور غذا بھی لے لی، تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو مشروبات بتا دی ہیں، تو گرمیوں میں آپ کو چاہیے جو غذائی چارٹ ہے نا، اس میں کوشش کریں سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، پھلوں کا زیادہ استعمال کریں، سلاد کا زیادہ استعمال کریں۔ سبزیوں میں مارکیٹ میں فریش آ جاتے ہیں کدو، حلوہ کدو، گھیا توری، ٹنڈے، یہ ساری چیز، دال مونگ کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کا زیادہ، بھنڈی آ گئی ہے، اس کا استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ اس کے بعد پھل، جتنے بھی پھل ہیں موسمی، وہ سارے کے سارے استعمال کریں۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ سلاد کا استعمال لازمی ہو۔ سلاد جو ہے اشتہا، بھوک پیدا کرتی ہے۔ آپ کبھی بھی کسی شادی پہ جائیں تو وہ اکثر اوقات پہلے سلاد لا کے رکھ دیتے ہیں، اور سلاد کھانے کے بعد آپ روٹی زیادہ کھا لیتے ہیں، کیونکہ سلاد جو ہے وہ بھوک پیدا کرتی ہے۔ جن کو بھوک نہیں لگتی وہ سلاد کھانا شروع کرتے ہیں کھانے کے ساتھ، دیکھیں انشاءاللہ بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ جو شادی کے اوپر اس کو تو باقاعدہ وہ فارمولہ بھی کہتے ہیں کہ بعض لوگ، کہ تاکہ جن کا کھانا اگر مہمان زیادہ آ جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں اگر سلاد رکھ کے کھلا دیں گے ان کو تو ان کی جو بھوک مر جائے گی۔ اچھا، آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہے، چاول اس کے بعد چاول لے جاتے ہیں۔ نہیں، میں آپ کو یہ طریقہ بتا دیتا ہوں، یہ اکثر اوقات ہوتا ہے۔ تو جب آپ وہ سلاد رکھتے ہیں، عام لوگ سمجھتے ہیں کہ سلاد سے بھوک مٹ جاتی ہے، لیکن یہ الٹ کام ہوتا ہے، سلاد سے اور بھوک بڑھ جاتی ہے اور کھانا کم ہو جاتا ہے۔ کھانے کا جو فارمولہ ہے نا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔
جہاں پہ کبھی ایسا ہو نا حال والوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ کھانا کم ہو جانا ہے، وہ سب سے پہلے سلاد کے فوراً بعد چاول رکھیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، انہوں نے فوراً چاول کھانے ہیں، اور جیسے ہی چاول کھانے ہیں فوری طور پہ نا پیاس لگنی ہے، اب انہوں نے پانی پی لینا ہے، اور جب پانی پینا ہے تو چاول اندر جا کے جب پھولنے ہیں نا تو بعد میں ان کے جو ہے نا سالن وغیرہ جو پہلے سوچ رہے تھے کہ 1-2 دیگیں کم ہو جائیں گی، وہ پتہ چلتا ہے کہ 2-4 دیگیں بچ گئی ہیں۔ کیوں؟ جب آپ چاول کھا کے پانی پیتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کی بھوک بہت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی نوٹ کر لیں، بعد میں آپ سے روٹی نہیں اتنی کھائی جائے گی۔ تو وہ سالن، یہ حالوں والے ایسے کرتے ہیں اکثر، کئی نہیں کرتے، بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن کچھ کرتے ہیں ایسے، لیکن حالوں والوں کو بھی تو ڈیمانڈ ان کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن انتظامیہ کی طرف سے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ حال والے ایسے ہوتے ہیں چند جو پیسے بچانے کی خاطر یا کچھ چیز سالن بچانے کی خاطر ایسا کرتے ہیں، لیکن عام نہیں، بہت سارے اچھے لوگ ہیں۔ تو کئی جگہ پہ کئی لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے، اب آپ نے بلایا، مہمان اگر آپ نے 100 بلایا ہے تو اب 200 آ غیروں گیا میں ہے، شادی ہو رہی ہے اور وہ اپنے اسی چکروں میں جی ہم نے اپنا وہاں پہ روب پھر- دبدبہ وہاں ڈالنا ہے اور پہ زیادہ لوگ آ رہے بالکل، ہیں۔ وہاں پہ پھر مجبوری ہے نا، تو پھر آپ کو یہ عمل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر لوگ رہ گئے نا کھانے سے تو وہ بہت بڑی بدنامی ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو غذا ہے نا اس کا بڑا تعلق ہے، تو سلاد کا استعمال جو ہے وہ گرمیوں میں لازمی طور پر کریں۔ اور یہ جو پانی کی کمی بار بار اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں 8 گلاس پانی پئیں، 14 گلاس، تو سادہ پانی نہیں پیا جاتا انسان سے اتنا زیادہ۔ تو سادہ پانی کی جگہ پہ جتنے بھی ہم نے مشروبات آپ کو بتائے ہیں، آپ مشروبات کی شکل میں پانی استعمال کر لیں۔ جیسے جب سردیاں آتی ہیں تو ہم قہوہ جات بتا دیتے ہیں، کیونکہ پانی نہیں پیا جاتا تو ہم کہتے ہیں قہووں کی شکل میں آپ پانی پی جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر بڑا خاص کرم کیا، بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو گرمیوں میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ یہ جو آپ نے بات کی بڑی اہم بات کی، خاص طور پہ جو سادے پانی کے حوالے سے، سادے پانی سے بھی بعض دفعہ ہیضہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کثرت سے پانی پیتے رہیں مطلب آپ نے 2-3 گلاس پانی پی لیا، پیاس پھر بھی ختم نہیں ہوتی، پھر اور پانی پی لیتے ہیں تو ایک دم سے الٹی آ جاتی ہے۔ یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، اکثر اوقات جو میں نے فریج کی بات کہی تھی کہ ٹھنڈا پانی نہیں پینا، آپ کبھی نوٹ کر لیں، آپ تھکے ہارے آئے ہیں، گرمی سے آئے ہیں، آپ ٹھنڈا پانی 1 گلاس پئیں گے، یا جیسے رمضان میں ہوتا ہے، گرمیوں میں رمضان آ رہا ہو تو جب آپ روزہ کھولتے ہیں تو پانی پیتے جاتے ہیں۔ اب پانی ہم 4 گلاس پی لیتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے لیکن پیاس ختم نہیں ہوتی۔ اب اس میں کیا ہے، پیاس آپ کی ہمیشہ سادہ پانی ختم کرے گا۔ جب بھی آپ کو پیاس لگی ہو سادہ پانی پئیں، آپ 1 گلاس پئیں گے تو انشاءاللہ اس سے پیاس مٹ جائے گی۔ آپ ٹھنڈا پانی 4 گلاس پی لیں گے، معدے کے اندر ٹھنڈک آ جائے گی، اس سے کیا ہوگا، آپ کو الٹی آنا شروع ہو جائے گی۔ جب بعد میں آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو جو بھی چیز کھائیں گے، پانی بھی پئیں گے تو الٹی آئے گی۔ اب چونکہ معدہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، اس سے ایک تو آپ کبھی آزما لیں، آپ گرمی سے آئے ہیں، آپ نے آتے ہی 3-4 گلاس فل ٹھنڈا پانی پی لیا، تھوڑی دیر بعد آپ کا دل ہی نہیں کرے گا چارپائی سے اٹھنے کو، کیوں؟ جسم ڈھال ہو جائے گا۔ تو آپ کبھی بھی ایسے پیاس لگی ہو تو آپ سادہ پانی پئیں، پہلے اپنی پیاس کو ختم کریں، اس کے بعد ہلکا ٹھنڈا آپ استعمال کر لیں۔ ذاتی طور پہ میرا تو ذاتی طور پہ میں سب جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ویورز ہیں، ان کو مشورہ ہے، کوشش کریں آج بھی گھڑے گھر میں رکھیں لاگے، یقین کریں اس میں اللہ نے بہت بڑی برکت رکھی ہے۔ آپ گھڑے کے اندر پانی پیتے ہیں نا، جب پانی اس میں رکھتے ہیں نا تو پانی میں سے جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ نیچے بیٹھ جاتی ہیں، تو آپ کو پانی نتھار کر ملتا ہے۔ وہ پانی جو اتنی ٹھنڈک ہے نا وہ آپ کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، وہ والا ٹھنڈا پانی پئیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ ٹھنڈے پانی سے سب سے زیادہ دل کا اٹیک ہو رہا ہے اور پٹھوں میں کھچاؤ، یہ سب سے زیادہ قبض سب سے زیادہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور ایک اسی میں بات بتا دوں، یہاں پہ ہم نے اتنی چیزیں بتائی ہیں آپ کو کھانے کے لیے، تو گرمیوں میں کون سی چیزیں ہیں جو کم کھانی چاہیے یا پینی چاہیے؟ ایک تو میں نے آپ کو کولڈ ڈرنک بتائی تھی اور کیمیکل والے جوس بتائے تھے، اس کے بعد ٹھنڈا پانی زیادہ، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں استعمال کرنا، چائے کا استعمال بہت کم کرنا ہے۔ اگر بہت زیادہ مجبوری ہے تو چائے میں دیسی گھی ڈال لیں یا سونف سبز الائچی ڈال لیں یا ادرک ڈال لیں تاکہ اس کی خشکی کم ہو سکے۔ اس کے بعد آپ نے گوشت کا استعمال کم کرنا ہے۔ اکثر اوقات جب گرمیوں میں یا حبس کے مہینے میں عید آ جائے یا گوشت کھا لیں تو فوری طور پر ہمیں موشن لگ جاتے ہیں، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو ہمیں گرم چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، فاسٹ فوڈ کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، کریلے، میتھی، پالک، ساگ، اس طرح کی چیزوں کا استعمال بہت کم کرنا چاہیے۔ پھر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہماری طبیعت بالکل اچھی رہے گی۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید رحمتوں برکتوں سے نوازے اور آپ سے عوام الناس کی خدمت کا کام لیتا رہے۔
ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر حکیم صاحب نے مختلف انداز سے ہمیں مشروبات بتائے کہ ہم کس طرح سے اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کر کے اپنے لیے مفید بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کا غلط استعمال کر کے اپنے لیے نقصان دہ بنا سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو گرمی کی شدت سے محفوظ رکھنا چاہیے اور ان احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی اور اپنے ارد گرد افراد کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی کسی بھی قسم کا سوال ہو تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔